سبسکرائب کریں ہمارے چینل SNZ TV کو۔ سبسکرائب کرنے کے لیے اس لال بٹن پر کلک کریں اور گھنٹی کے آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کریں تاکہ ہر لیٹسٹ ویڈیو پہنچے آپ کے پاس سب سے پہلے۔ اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ساتھ ہی ساتھ شیئر بھی کریں۔ جزاکم اللہ۔ الحمدللہ یہاں تک تو بات واضح ہو گئی۔ ایک چھوٹی سی بات حضرت اور ہے، اگر یہ بھی اگر وضاحت ہو جائے تو بہتر ہو جائے گا۔ جیسے کہ عموماً لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ کہاں سے ثابت ہے کہ آپ لوگ بکروں کو تعویذات کھلا کر یا بکرے ذبح کر کر یا کسی آپ سے جادو لے کر کسی جاندار پر ڈال دے کر اس کو کاٹ کر یا اس کو ذبح کر کر یا گائے کہاں سے ثابت ہے یا اونٹ کہاں سے ثابت ہے، یا صرف آپ لوگ اپنے جیبیں گرم کرنے کے لیے مختلف قسم کے یہ اعتراضات ہیں، تو اس پہ آپ اپنی تھوڑی سی روشنی ڈال دیں تو بہتر سب ہوگا۔ سے بڑی جو اس میں باتیں موجود ہیں، اور یہ اعمال بھی صرف ہمارے سلسلے میں اللہ نے عطا کیے ہیں، ماشاءاللہ۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ پچھلے آپ جتنی بھی کتابیں پڑھ لو تو اس میں اتنے اعمال موجود نہیں ہیں جس کا بھی علاج اور معالجہ ہوتا رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی چیز ہے کہ ایک کہتا ہے ثبوت، ثابت ہونا، اور شریعت اس کے انکار بھی نہیں کرتی۔ بس جہاں شریعت انکار نہیں کرتی یہ دلالت کرتی ہے سب کہ جی تعویذ کھلانا، فلاں کھلانا، فلاں کھلانا، فلاں کھلانا جائز ہے کہ ناجائز ہے، تعویذ جائز ہے یا ناجائز ہے، تعویذ ہے کہ نہیں ہے۔ اس میں مختلف اختلافات موجود ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ اختلاف امت جو ہے نا یہ رحمت ہے۔ بعض اس کو شرک کہیں گے، بعض کیا کہیں گے، ٹھیک ہے۔ جو شرک اس کو کہتے ہیں یا ظاہری طور پر کہتے ہیں تو وہ کسی عالم کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، قرآن اور حدیث کی تمیز سے نہیں کہہ رہے۔ تمائم کو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک فرمایا تو حضور نے خود کیا بھی ہے دوسری چیز جگہ کہ تمائم کو شرک کہا ہے، تو دوسری جگہ رقیہ حضور نے کیا ہے، اس کو اجازت بھی دی ہے۔ اسی طرح حضور نے جب تعویذات کو روکا تو ابن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس پر دلالت کر رہی ہے۔ جب تقسیم حضور سے ثابت ہوگی تو پھر جتنی لڑائیاں امت میں ہیں تو وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب تم میں باہم تنازع پیدا ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو۔ اب اللہ اور رسول کی تو ہمارے پاس قرآن اور حدیث ہے۔ پھر یہاں جی آنا کہ جی یہ روایت ضعیف ہے تو یہ صحیح ہے اور یہ موضوع ہے، بات یہ ہوتی ہے کہ حدیث کا جو نسبت ہے وہ حضور کی طرف ہے، تو حضور کی ضعیف حدیث کو کے مقابلے میں صحیح حدیث آئے گی تو یہ تقابل صحیح اور ضعیف کا ہے، تو لہٰذا صحیح کو ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح اس پر ایمان چلا جاتا ہے، وہ عمل میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح موضوع کے مقابلے میں اگر ضعیف روایت موجود ہے تو یہ بھی اس کو ترجیح حاصل ہوگی اس پر، مگر ایک عمل ایسا ہو کہ جو موضوع میں بھی ہو، صحیح میں بھی ہو اور ضعیف میں بھی موجود ہو۔ لیکن ایک بزرگ ہے یا کوئی بھی اس قول کا انکار کر رہا ہے، کسی اصول کہتے ہیں تو اس نے جی یہ روایت اس کے جب اس کے دلائل کے خلاف جاری، تو میری عرض یہ کہ وہ موضوع روایت جو قرآن اور سنت سے نہ ٹکراتی، حدیث سے نہ ٹکراتی، متواتر یا نص سے نہ ٹکراتی، تو اس موضوع روایت کو بھی تسلیم کیا جاتا ہے، اس کے قول پہ اس کو ترجیح حاصل ہے، صحیح۔ ٹھیک ہے۔ ان لوگوں کے اقوال پر، ایسے واقعات پر اس کو ترجیح، کیونکہ اس کی نسبت نبی کی طرف ہے اور اس کی اپنی ہے۔ یہاں پر جو سب سے معاملات ہے کہ جی یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو کیا جانوروں کے اندر اللہ نے یہ منافع رکھا یا نہیں رکھا؟ میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کی نظر صحابہ کی بہت آگے تھی، اتنے جتنے علوم کے ذرائع ہیں یہ صحابہ نے نہیں کیے اس وقت جو موجودہ زمانے کے اندر ہے۔ اس طرح اس وقت عبادات کے لیے جتنی سہولتیں ہم اختیار کر رہے ہوتے یہ صحابہ کے دور میں نہیں تھا۔ تو جب یہ چیزیں نظامی طور پر آ جائے تو نظامی طور پر اس پہ فتوے نہیں لگانے چاہیے، کیونکہ یہ اشارات موجود ہوتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جی جانور کو ذبح کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے، صدقہ دیتے تھے کہ نہیں دیتے، جی مال کا صدقہ دینا بھی، تو ایک سوال یہاں اٹھتا ہے اگر مال کا صدقہ تو یہ بھی تو تخصیص آپ کر رہے ہو نا، کیونکہ صدقہ تو عمومی ہے، کسی طرح بھی دیا جائے۔ صحیح۔ اگر ایک آدمی بکرے کی وجہ سے تخصیص ہے تو آپ بھی تو مال کی وجہ سے ہو، صحیح۔ ٹھیک ہے۔ پھر علاج اور معالجے کے لیے تو ہم نے ایک سوال یہ پیدا کیا کہ ہم اس پر دلیل دیتے ہیں کہ کوئی بھی بزرگ اس کو ناجائز کہتا ہے وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے، ہمارا اس میں دلیل ہے کہ ہم اسے جائز سمجھتے ہیں۔
اس کی وجہ یہی ہے کہ قرآن کی آیت ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. تو انعام میں جانور آ گئے جو چوپائے آپ کو جو حلال ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کے لیے منافع کثیر کا یا حکم ذکر ہے. ٹھیک ہے، یہ قرآن کی آیت اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ منافع کثیر رکھا ہے جانوروں میں کھانے پینے کے علاوہ. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ بھی اور نُسْقِيكُم پیتے بھی ہو تم اس کا دودھ وغیرہ، بالکل. اور وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ تم اس کو کھاتے بھی ہو. واہ. اس کے علاوہ منافع کثیر رکھا ہے. تو منافع کثیر اللہ لوگوں پہ کھولتا ہے. سو مجربات نہ منع ہے نہ حرام ہے. ہم نے جتنے بھی اس پہ تجربے کیے جائز، تو کیونکہ جانور حلال ہے اور حلال جانور کو ذبح کرنا جائز ہے. اس میں نہ رنگ کا فرق ہے. ٹھیک. آپ کو کہ جی اس میں رنگ تخصیص کر دی، تو کر کس کے لیے رہا ہے؟ حلال چیز ہے، جانور ہے. تو سورہ بقرہ کو آپ دیکھ لیں، وہ کوئی قربانی کا جانور تو نہیں تھا اس کے لیے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ فَادَّارَأْتُمْ، اس کو قتل کو تلاش کرنے کی قاتل کون ہے؟ صحیح، بنی اسرائیل کی قوم. سورہ بنی اسرائیل کی آیت کہ اس میں باقاعدہ اس کا ذکر ہے کہ اس کا جانور کا رنگ زرد قسم کا ہو، وہ نوجوان ہو، چوتی نہ ہو، وَتَسُرُّ النَّاظِرِينَ، اور لوگوں کو بھلی بھی لگتی. یہ شرائط اس میں موجود یہ شرائط اللہ نے رکھی ہے. واہ. اگر آپ کو کہ جی بنی اسرائیل کے اس کے لیے، تو بس تمہارے پر بھی رہے گا، کیونکہ بنی اسرائیل نے کہا کیوں ہونا چاہیے، تو پھر تم پہ بھی شرط لگے گی. تو یہ چیز جو سورہ، یہ جو ہے سورہ بقرہ کی آیت ہے. صحیح. لہٰذا آپ اس روایت کو، یا قرآن ہے دلیل بنتا ہے ان چیزوں میں، اس وجہ سے کہ یہ کوئی اسرائیلیات سے نہیں لیا جا رہا، یہ کسی غیر مذہب سے نہیں لیا جا رہا، نہ یہ کوئی ان چیزیں، ڈائریکٹ قرآن ہے. اللہ اکبر. یہ احکام تو نہیں ہے، مگر اجازت اور اشارہ یہ قرآن میں موجود ہے. کیونکہ یہ قصص ہے، اور قصص ہے تو قرآن کے اصول سے اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص اور عبارت النص تو پورا واقعہ موجود ہے. لہٰذا یہ ثابت ہے. اگر یہ کہتے تو وہ آدمی پہ جب جانور کاٹا گیا تو کاٹ کے جب وہ گوشت، تو نبی کا معاوضہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن نبی سے معاوضتاً یہ کام نہیں کروایا جا رہا. یہ ساری شرائط اللہ نے رکھی، اور وہ زندہ ہو گیا. اللہ. تو اس کے قتل کے لیے جب جائز تھا، تو کسی کو بچانے کے لیے ناجائز کیوں ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ. جی، یہ چیزیں غلط ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اس علم میں لوگ ماہر نہیں ہیں، اور خواہ مخواہ ہمارے والے بھی شوشے چھوڑ دیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں ہنسی بھی آتی ہے کہ آپ لوگوں نے جو مینار تو بنائے، جب ان کا جواب سنتے تو ہنسی آتی ہے. صحیح ہے. صحیح. اس لیے ہم نے کبھی ایک شعر میں کہا ہے کہ قدم اٹھا کے، ایڑیا اٹھا کے چلنے سے قد نہیں بڑھتا، میرے رقیب سے کہو کہ اپنی حد میں رہے. سبحان اللہ. جی، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. الحمدللہ، الحمدللہ. لاجواب ہو گئے ہوں گے وہ جن کو تھے اعتراضات. میں نہیں سمجھتا کہ اس کے باوجود اس سوال کے بعد اور اس جواب کے بعد، تفصیلی جواب کے بعد، کوئی بھی چیز ایسی رہ گئی ہو جو اعتراض کے شکل اختیار کر کے لوگوں کی میں بدگمانی پھیلائے. الحمدللہ قرآن سے ثابت، الحمدللہ حدیث شریف سے ثابت کیا گیا یہاں پر. اور SNZ کا جو مقصد ہے، وہ مقصد یہ نہیں کہ ہم کسی کو ٹارگیٹ کریں یا ہم ان کا مذاق اڑائیں. نہیں، ہرگز نہیں. ہمارا مقصد ہے علم کو عام کرنا، روشنی کو عام کرنا. یہ SNZ کا مقصد ہے. اور جو مقصد یہ لے کر حضرت چل رہے ہیں، اور جب آپ کے ساتھ اللہ کی مدد ہو اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہو، تو دنیا میں کوئی خلق آپ کا کچھ کر نہیں سکتی. تو میں دعا گو ہوں اپنے رب سے کہ اللہ ہم سے دین کا کام لیں، ہمارے شیخ کو سرتاج زمانہ بنائیں، ان کی عمر میں برکات عطا فرمائیں، اور اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر رکھیں، جن کے ذریعے ہمیں علم بھی مل رہا ہے، فیض بھی مل رہا ہے، اور وہ چیزیں جو معاشرے میں ناسور کی طرف پھیلی ہوئی تھی وہ تقریباً ختم ہونے لگی ہیں. تو پروگرام کو یہیں پہ اختتام کریں گے، چلیں گے ہم وائنڈ اپ کی طرف. اور وائنڈ اپ میں جانے سے پہلے میں ایک بات کہہ دوں، پھر آپ لوگوں کو مجھ سے زیادہ جلدی ہوگی جانے کی، مگر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ امید کرتا ہوں آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا، یقیناً پسند آیا ہوگا. تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی کلک کریں. اس سے یہ ہوگا کہ جب ہماری کوئی بھی انفارمیشن یا کوئی بھی ایسی ویڈیو آئے گی
جو کسی آپ لوگوں کو بآسانی نہیں مل سکے مگر اس کے تھرو آپ کو ایزیلی وہ مل جائے گی. تو یہاں پر صرف SNZ کا حصہ میں نہیں کہ جو میں ہوسٹ کر رہا ہوں یا آصف خٹک یا سوراب ہے، یہاں جتنے دیکھ رہے ہیں اور جتنے شاذلین وہ سب SNZ کی پلیٹ فارم کا حصہ ہیں. تو لہٰذا ہمیں مل کر اس چینل کو پروموٹ کرنا ہے. تو لہٰذا سمجھ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے. تو میری طرف سے اللہ حافظ حضرت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.